بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اور انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ہیں، آپ کے ہاتھ پہ جناب بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کے تو باقاعدہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے باقاعدہ ایویڈنس جو ہیں ڈاکیومنٹری وہ موجود ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو تشریف لے کے آئے پاکستان، اس پہ طرح طرح کے تبصرے ہوئے، ان کے ساتھ اختلاف رائے جو ہے لوگوں کا وہ مختلف شکلوں میں سامنے آیا۔ جو اللاجیکل اختلاف تھا، لاجیکل لوگ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جناب ایک اس لیول کا اسکالر اور ایک مہمان وہ ہماری دھرتی پہ وہ تشریف لے کے آئیں تو ان کی مہمانداری، ان کی عزت و تکریم اسے ملحوظ رکھا جائے۔ بالکل صحیح جناب، لاجیکل سوچ، منطقی سوچ وہ یہی ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں جو ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرتی ہے ایک بچی، ایک طالبہ، اور اس پہ جو ریئیکشن آتا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے وہ ٹوٹلی اللاجیکل اور ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع ہے۔ میں کم از کم اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک بالکل روایتی ملا کی طرح، روایتی مولوی کی طرح وہ سوال کرنے والے پہ برس پڑیں گے۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہمارے پاس ایک ہیرا تھا، اس ہیرے کے ساتھ ہم اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے کھو دیا، اور وہ ہیرا تھا اور ہے جاوید احمد غامدی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ ہم ان کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بندہ خدا کے اندر ڈائلاگ، ڈسکورس، گفتگو اس کا ملکہ ہے۔ وہ بندہ سخت سے سخت بات کو سنتا ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی لاجک کے ساتھ اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ ذاکر نائک صاحب سے جو سوال ہوا وہ بالکل بھی اللاجیکل نہیں تھا، لاجیکل تھا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس بچی نے غلط سمجھا، اور پہلے بہرحال اس نے یہ معذرت کی کہ ڈاکٹر صاحب پارڈن می فار مائی اردو، میری اردو کمزور ہے۔ اردو کے علاوہ اگر اس کے سوال کے اندر بھی ٹیکنیکل اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیٹی جیسی تھی تو ڈاکٹر صاحب کی بھی بیٹی جیسی ہونی چاہیے۔ اور بیٹیوں کو تو آپ جو ہے نا خاص طور پہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ سوال کریں، اور بچوں کو جھڑک دینا اور بچوں سے معافی منگوانا یہ ہمارے معاشرے کی روایت ہے، اور بڑی بدصورت روایت ہے کہ ہم نے خود معافی نہیں مانگنی، بچوں سے معافی منگوانی ہے۔ بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی لاجیکل بڑا وہ اپنے سٹوڈنٹس، اپنے بچوں سے اپنے رویے کی معذرت کرے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے لیول کے جو لوگ ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کا رویہ عام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اب سوال کیا تھا، وہ بچی سوال کیا کر رہی ہے کہ میرا معاشرہ بڑا اسلامی معاشرہ ہے، وہاں پردہ داری ہے، عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، مرد داڑھی رکھتے ہیں، مرد صوم و صلات کے پابند ہیں، وہاں پہ تبلیغی اجتماع بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے وہاں پہ قوم لوط کا عمل ہے جس پہ وہ اس بچی نے بہت زیادہ جو ہے اس نے زور دے کے یہ بات کی، سود ہے، بدکاریاں ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ واقعی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، لیکن آپ بچی کو ڈانٹنے کے بجائے لاجیکلی اسے درست کرتے اس کے سوال کو اور اسے جواب اس کا دیتے۔ میرے جیسا کم علم آدمی اس بچی کا جواب بڑے آرام سے دیتا، کیونکہ میرے سامنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا سوال
لاجیکل بھی ہوتے ہیں، ان لاجیکل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کام ہے، ہم بڑوں کا کام ہے کہ ان بچوں کے سوالوں کو سمجھیں اور ان کی الجھنوں کو سمجھیں اور ان کی الجھنوں کو سلجھائیں۔ اس سوال کا جواب بالکل سادہ سا بنتا تھا کہ میری بیٹی، مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ سمجھ رہی ہیں اسلامی معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اس کا لبادہ، اس کا لباس وہ اسلامی ہے، اس کا ظاہری پن اسلامی ہے کہ وہاں آپ لوگوں کو داڑھیوں کے ساتھ، ٹوپیوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ وہ دیکھ رہی ہیں، لیکن وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ بھی ہے، یعنی کہ سود۔ وہاں وہ عمل کبیح ہے جو کہ غیر فطری ہے، اور اس پہ ایک امت کو تباہ کر دیا گیا، اس پہ عذاب نازل کیا گیا۔ تو بیٹا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ہاں، اس نے لباس پہن رکھا ہے اسلامی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص پوری داڑھی بھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی بھی ہے، لیکن وہ منشیات کا کاروبار کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، بدکاریاں بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ وہ ایک بدکار اور فاسق شخص ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس بچی کا سوال غلط تھا، یا اس کا انداز بھی بڑا اچھا، وہ بڑا معصومانہ انداز تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ برس پڑے، اور بالکل اسی طرح برس پڑے جیسا کہ ہمارے ہاں روایتی ملا، روایتی پیر وہ برستے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے، آپ نے بچی سے معافی مانگنے کو کہا کہ جی آپ نے اسلام پہ الزام لگا دیا ہے۔ حضرت اسلام پہ اس نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ اس طرح کے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوتے تھے، اور پیارے نبی بڑے لاجیکلی لوگوں کو سمجھاتے تھے، منطق کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، خرد کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس بچی سے معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ بڑا ڈسکریجنگ تھا، آپ غیر مہذب انداز میں آپ نے اس بچی پہ غصہ کیا۔ میں آپ کی جگہ اگر ہوتا، مجھ سے یہ سرزد ہو جاتا، تو میں نے اس سے معافی مانگ لینی تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔